آج بلکہ جیسے کہ ابھی ہمارے پروگرام کی جو اس کی نظامت کر رہے ہیں، کنڈکٹ کر رہے ہیں، فرما رہے تھے کہ چھوٹا شہر ہے، لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ سعودی عرب میں جو بھی شہر ہے یا جو بھی جگہ ہے، پوری دنیا میں، پورے عالم کے اندر ہمارے لیے سب سے مقدس اور سب سے بڑی جگہ ہے، کیونکہ یہ وطن ہمارے آقا سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن ہے، اور مجھے خوشی ہے، مسرت ہے کہ ایسی جگہ پر ہم اپنے، میں رہنمائی کہوں گا کہ جو تعلیمی اور سیاسی اور رہنما سید سید احمد خان صاحب کو یاد کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں، کہ ہمارے اس پروگرام میں کی صدارت کر رہے ہمارے قائد اور پارلیمنٹ کے ممبر رہ چکے اور ابھی بھی اس عمر کے اندر بھی خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں اور الحمدللہ کافی خدمات کو اپنی انجام دے رہے ہیں۔ میرے دادا محترم بٹ صاحب کے ساتھی، میرے بزرگ، میرے سرپرست جناب ادیب صاحب اور دوسری شخصیات جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے تعارف کرایا گیا ہے، یقیناً کسی تعلق کے محتاج نہیں ہیں، بخوبی لوگ ان کو جانتے ہیں، لیکن مجھے اس چیز کا اندازہ نہیں کہ شاید آپ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے تعلیم حاصل آپ نے کی ہے، تھوڑا سا اس میں مغالطہ تھا، مجھے خوشی ہے، اگر مجھے نہیں کی ہوتی تو مجھے اس چیز کا وہ رہتا۔ آپ تشریف لائے اور سماجوادی پارٹی کے مہاراشٹر کے صدر بھی ہیں، کافی لمبے وقت سے ایم ایل اے بھی ہیں، ایم پی بھی رہ چکے اور باقی اپنی سماجی خدمات کو انجام دے رہے میرے دادا محترم بٹ صاحب کے ساتھی ہیں، جناب محترم ابو عاصم اعظمی صاحب، اور ابھی جیسے انیس صاحب جو کہ ہمارے بزرگ، ہمارے سرپرست اور آپ لوگوں کے لمبے وقت سے خدمات کو انجام دے رہے ہیں۔ مجھے خوشی ہے آپ کے درمیان میں حاضر ہو کر کے آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا اور کچھ بولنے کا موقع ملا۔ یقیناً سر سید احمد خان صاحب کی تعریف کرنا یا ان کے بارے میں بتانا ایک بہت، کوئی بھی انسان ہو ان کے اوپر ایک لمبی گفتگو کر سکتا ہے، اور جو علی گڑھین ہیں ان کو لیے تو ان کے بارے میں بولنا کہ جتنا آپ چاہیں وہ اپنے ان کے بارے میں الفاظ ایک لمبی تقریر بیان کر سکتے ہیں۔ مجھے اس بات کی خوشی بھی ہے اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ مجھے اس چیز کا فخر ہے کہ اللہ کا کرم ہے کہ میرے دادا محترم بٹ صاحب کی کوشش سے مجھے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اندر تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا، اور یہ بات کہنے میں مجھے پرہیز بھی نہیں کہ جہاں ہمیں دوسری جگہ پر تعلیم حاصل کا موقع ملتا ہے، لیکن علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اندر ہمیں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ملتی ہے، وہ دوسرے دائرے کے اندر مل پانا بہت مشکل ہے۔ سر سید احمد خان صاحب نے ایک ایسا کام کر دیا جو کہ نسلوں تک لوگ آج بھی ان کو یاد کرتے ہیں اور آنے والے وقت تک ان کو یاد کرتے رہیں گے۔ اور سر سید نے صرف ہندوستان یا سعودی عربیہ کی سرزمین پہ نہیں، جیسا کہ آپ لوگ واقف ہیں، پوری دنیا کے اندر لوگ سر سید احمد خان صاحب کو یاد کرتے ہوئے مناتے ہیں، اور یقیناً جیسے کہ آپ نظامت کرتے ہوئے بار بار میں تو بلکہ دیکھ رہا تھا آپ تالی بجانے کے لیے کہہ رہے ہیں، اب میں سوچ رہا تھا پتہ نہیں لوگ کتنی دیر تک خالی پیٹ رہ کر کے تالی بجائیں گے، کیونکہ علی گڑھ کا جو رواج ہے اس کو ہم نہیں بھول سکتے۔ علی گڑھ کا جو ٹرینڈ ہے میں دیکھتا تھا، اور یقیناً اس کے بعد میں بھی جگہ جگہ جہاں پروگرام میں جاتا ہوں تو کہیں نہ کہیں اسٹوڈنٹ لائف کی وہ چیز آج بھی، چاہے کسی بھی عمر کے آپ پڑاؤ میں پہنچ جائیں، وہ چیز کہیں نہ کہیں ظاہر ہو ہی جاتی ہے۔ اور آج ہمیں وقت کے حساب سے، بلکہ میں تو یہ کہنا چاہوں گا جس طرح سے ہم سر سید ڈے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، یقیناً آج ہمیں وقت کے حساب سے تھوڑا سا بدلاؤ بھی کرنا پڑے گا،
کیونکہ سر سید احمد خان صاحب نے کیا کیا، ان کے کیا خواب تھے، یقیناً ہم اور آپ لوگ اچھی طرح سے واقف ہیں کہ کس طرح سے جو ایک ہماری قوم جو بہت پچھڑی ہوئی تھی اور جن کا کہ صورتحال آنے والا مستقبل، جبکہ ماضی دیکھیں یا صورتحال اس وقت کا دیکھیں تو اور آنے والے مستقبل کو خیال رکھتے ہوئے جو سر سید احمد خان صاحب نے ایک مدرسے سے کی شروعات کر کے ایک کالج کر کے پھر اس کے بعد جو یونیورسٹی کی شکل تھی، ان کی دور اندیشی کی بات تھی کہ وہ جانتے تھے کہ جو ہماری قوم آج بہت زیادہ پچھڑ چکی ہے ہر میدان کے اندر، اور جس چیز کا کہ ہم مقابلہ بندوق سے یا تلوار سے نہیں کر سکتے لیکن تعلیم سے، قلم سے ضرور کر سکتے ہیں، اور اس بیداری کو جگانے کے لیے انہوں نے بہت ساری کوشش کی کہ کس طرح سے ہمیں اپنی قوم کی اس پریشانی کو، ان کی جو لا علمی ہے اس کو دور کرنے کے لیے جو دور اندیشی کی ان کی بات تھی. اور یہ حقیقت ہے جب انہوں نے یونیورسٹی کی ایک شروعات کی تو ان کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، بہت سارے فتوے بھی ان کے اوپر لگے، اور کس طرح سے جا کر کے انہوں نے چندہ لیا، کوئی آدمی اس کو بھول نہیں سکتا ہے. یہاں تک کہ جب وہ 1857 میں جب جنگ ہوئی تھی، اس وقت مسلمانوں کے اوپر جس طریقے کے انگریزوں نے ان کو ہی اس جنگ کا اصلی سبب مانتے ہوئے ان کے ساتھ جو ظلم زیادتی کی، ان کو نوکریوں سے نکالا گیا، ان کی تعلیم پر روک لگائی گئی، تو اس کے بعد سر سید احمد خان صاحب نے کوشش کی اور اس چیز کو سمجھا کہ آنے والے وقت کے اندر اگر ہمیں اپنی قوم کو آگے بڑھانا ہے تو صرف ایک تعلیم ہی ہے جو ان کی نسل کو اور آنے والے مستقبل کو اچھا کر سکتی ہے. اور یہ بات خاص ہے کہ میں نے دوسری جگہ بھی کہا ہے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اس نام کے ساتھ مسلم ضرور لگا ہوا ہے، لیکن بہت سے لوگوں کی یہ غلط فہمی ہے کہ کچھ یہ سوچتے ہیں کہ وہاں سے صرف مسلمان ہی تعلیم حاصل کرتے ہیں. میں نے کہا پہلے بھی کہ اگر آپ کو دیکھنا ہے تو جا کر کے آپ دیکھیں کہ وہاں پر کوئی سا بھی کورس ہو یا وہاں پر ٹیچنگ ہو، ہر جگہ الحمدللہ کہ وہاں پر آپ لوگ یہ محسوس نہیں کر سکتے کہ جو ہمارے ساتھ بیٹھ کر کے تعلیم حاصل کر رہا ہے یا ہمارے جو پڑھانے والے ٹیچر ہیں کہ وہ مسلم ہیں یا ہمارے ہندو سماج سے ہمارے بھائی تعلق رکھتے ہیں. تو یقیناً ایسی یونیورسٹی، میرا مقصد ہے کہ آج ہم سر سید ڈے کے مشن پر جب ہم سیلیبریٹ کریں تو ہمیں اس کے اندر تھوڑا سا بدلاؤ کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ آج ہم ان کے خواب کو، ان کی تعبیر کو، اس خواب کی تعبیر کو ہم آگے بڑھانے کے لیے ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ کیسے ہم اس کے اندر اور بدلاؤ لا سکتے ہیں. کیا واقعی میں ہم سر سید احمد خان صاحب کی جو خواب تھے اس کو آگے بڑھانے کا کام کر رہے ہیں، یا صرف ایک سر سید ڈے کو سیلیبریٹ کر کے ایک فارمیلٹی کو پورا کر رہے ہیں. میں نے جناب انیس صاحب سے معلوم کیا تھا تو انہوں نے بتایا تو مجھے اس چیز کی خوشی بھی ہوئی کہ جوبیل کے اندر اس چیز سر سید ڈے کے علاوہ جو یہاں کی لوگ ہیں، جو الومنی ہیں، وہ الگ طرح سے ایک تحریک چلا کر کے اسکالرشپ دے کر کے بچوں کی تعلیم کے لیے الگ طرح سے کام بھی کر رہے ہیں. لیکن میں پھر بھی یہی کہوں گا ہمیں اور کوشش اور جدوجہد کرنی ہوگی کہ کس طرح سے ہم اور زیادہ اسکول، کالج، یونیورسٹیز ہم آگے بنائیں اور ان کے خواب کو پورا کر سکیں. آج حالات صرف اس تک سیمت نہیں ہے، ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیونکہ میں اس سمے دوسری سرزمین پر یہاں آیا ہوا ہوں تو میں اپنے ملک کے لیے کوئی غلط الفاظ میں استعمال نہیں کر سکتا، کیوں ہم ہمیشہ اپنے جس ملک میں رہتے ہیں اس سے محبت کرتے ہیں اور اس کو آگے بڑھانے کا کام ہم کرتے ہیں. لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمیں لیگلی قانونی لڑائی لڑنے کے لیے بھی اپنی ایک ٹیم تیار رکھنی پڑے گی. آپ بھلے وہاں سے شفٹ ہو کر کے یہاں ضرور رہنے لگے، لیکن مجھے اس چیز کا پورا یقین ہے جس طرح سے آپ کو اپنے دائرے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے محبت ہے، اسی طرح سے آپ کو اپنے ملک ہندوستان سے بھی محبت ہوگی.
کل جب میں آ رہا تھا تو انیس صاحب نے پہلے تو مجھے اس چیز کی بہت مسرت ہوئی کہ آپ خود تشریف لائے کہ مجھے ریسیو کرنے کے لیے. تو راستے میں مجھ سے معلوم کیا چائے پی لیتے ہیں کہ آپ کو چائے سے پرہیز تو نہیں ہے. تو میں نے کہا اگر میں چائے سے پرہیز کر لوں گا تو جو میری علیگ برادری ہے وہ مجھے اپنی برادری سے باہر کر دے گی. تو کیونکہ یہ چیز ایسا جڑاؤ ہے علی گڑھ سے, لیکن اللہ کا شکر ہے بس چائے تک ہی سیمت ہے, اس کے آگے مت سمجھنا, میں اس کے آگے جو دوسرا جو شوق رہتا ہے اس چیز میں وہ نہیں ہوں سگریٹ کا. لیکن میں آج اس جگہ پر یہی سوچ رہا ہوں کہ میرے بھی دادا محترم شفیق الرحمان بٹ صاحب جیسے کہ ابھی بتایا, یقیناً انہوں نے اس ہندوستان کی سیاست کے اندر اپنی قوم کی رہنمائی کے لیے اور جہاں ان کو ضرورت سمجھی انہوں نے بغیر کسی خوف کے بغیر کسی ڈر کے اپنے حق کی آواز کو بلندی کے ساتھ, چاہے وہ سڑک ہو یا صدن ہو, وہ پردیش کا صدن ہو یا دیش کا صدن ہو, مضبوطی سے رکھا. میری کوشش بھی یہی ہے, اور بلکہ میں تو آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے بھی دعا کریں. میں اپنے بٹ صاحب کے اپنے دادا محترم کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اپنی قوم کے لیے اپنے ادارے کے لیے اس طرح سے خدمات کو انجام دیتا رہا. میں جب ایم پی بنا تو اس کے بعد میں پارلیمنٹ سے کچھ کمیٹی کے ممبر بنایا جاتا ہے, اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں بھی 6 ممبر لوک سبھا سے اور 4 ممبر راجیہ سبھا سے بنتے ہیں. تو جہاں میں ایجوکیشن کمیٹی کا ممبر بنا وہاں میں نے یہ چیز, میری خواہش تھی کہ میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا کورٹ کا ممبر پارلیمنٹ کے ذریعے بن کر کے جاؤں, اور میں نے اپنی یہ خواہش میں نے اپنے نیتا مانیہ اکھلیش یادو جی کے سامنے رکھی, اور اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے سماجوادی پارٹی کے کوٹے سے میرا نام بھیجا, اور پارلیمنٹ کی طرف سے میں آج کورٹ کا ممبر بھی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا ممبر ہوں. میں اپنی بات مختصر الفاظ میں ختم کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے وقت ابھی کافی ہو گیا ہے اور پروگرام شروع کرنے میں تھوڑی سی تاخیر بھی ہوئی ہے, لیکن یقیناً آج ہمیں غور فکر کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ ہم سر سید احمد خان صاحب کے جو خواب ہے, جو انہوں نے یہ دائرہ صرف ایک یونیورسٹی جو بنائی تھی, آج اس سے فیضیاب ہو کر پوری دنیا کے اندر لوگ علی برادری رہ رہی ہے. لیکن ابھی اس سے ہماری جو تعلیم کی بھوک ہے وہ ابھی پوری نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہماری اور سارے دائرے کے اندر نہیں کھولیں. اور جبیل کے اندر میں سمجھتا ہوں ایک علی کا ایک رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ چاہے وہ کسی بھی عمر کے پڑاؤ میں ہوں, لیکن جب ملتے ہیں آپس میں, چاہے کوئی کسی بھی ملک کے اندر رہ رہا ہے, تو اللہ کا شکر ہے یہ جو جذبہ ہے کہ بھائی بھائی کی طرح ملتے ہیں اور ایک دوسرے کو کوآپریٹ کرتے ہیں, یہ جذبہ اللہ سلامت رکھے. باقی یونیورسٹیز کے اندر تو کافی کچھ پہلے کے مقابلے بدلاؤ ہوا ہی ہے, وہ آپ اور ہم لوگ واقف ہیں, لیکن جو شاید بدلاؤ نہیں ہوا ہے وہ ایک تو ہمارے جناب عادل صاحب ہیں, جانتے ہوئے ایک تو کھانے کا جو ذائقہ تھا, جو ٹیسٹ پہلے تھا وہ آج بھی برقرار ہے, اور جو محبت پہلے تھی وہ آج بھی قائم ہے. تو انشاءاللہ, لیکن ہمیں یہ بات کہتے ہوئے مجھے شاید پرہیز نہیں کہ ہمارے یونیورسٹی کے اوپر بہت سے لوگوں کی, جہاں ہم لوگ فکر مند رہتے ہیں کہ ہم اس مہم کو کیسے قائم رکھ کے آگے بڑھا سکیں, لیکن بہت سے لوگوں کی غلط نظر بھی رہتی ہے. تو یہ آپ کا ہمارا سب کا فرض بھی بنتا ہے کہ ہم اس نظر سے اس کو بچاتے ہوئے اسی طرح سے کس طرح سے اس مہم کو آگے بڑھاتے رہیں. میں اپنی بات یہی ختم کرتے ہوئے اور انشاءاللہ اس امید کے ساتھ کہ جو سر سید احمد خان صاحب کا خواب تھا, میں بھی اس کوشش اور فکر میں ہوں کہ میں بھی سنبھل کی سرزمین پر اس کی شروعات, بھلی یونیورسٹی نہیں بنا پاؤں لیکن میرے دادا محترم بٹ صاحب کا بھی خواب رہا ہے, ایک اسکول کالج سے شروعات کر کے میں بھی آگے اس مہم کو آگے بڑھانا ہوں. انشاءاللہ آپ لوگوں کی دعاؤں کی درخواست ہے, اور اس شعر کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ جو گرتے ہوئے کو تھام لے, جو گرتے ہوئے کو تھام لے وہی رہبر ہے,
جو گرتے ہوئے کو تھام لے وہی رہبر ہے، جو اندھیرے میں راہ دکھائے وہی رہبر ہے۔ بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔